ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی جو سے حق ہے قدر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یمن کے اندر ایک درگاہ بنی اور احترام کی وجہ سے لوگ اس کو الکعبۃ الیمانیہ اور الکعبۃ الشامیہ کہتے ہیں بخاری میں، آپ صحابہ میں بیٹھے تھے بڑے بے چین تکلیف سے، اچانک فرمایا من یریدنی من ذی الخلصہ، اس درگاہ سے کون میری جان کو جب درگاہیں رہے گی تو میری بات کیسے سنی جائے گی؟ یہ لوگ توحید کب مانے، یہ تو پھر بت پرست ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ البجلی اس نے کہا میں جاؤں گا، اور بنو احمد کے 50 کی رنداز آپ کہہ دیں، آپ نے کہا حکم۔ جب فیصلہ ہو گیا 50 کی رنداز لے کر جابر بن عبداللہ جانے لگے تو حضرت نے کہا لا اثبت ولا خیر، گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آتا، گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ کتنے بڑے مقام کا آدمی ہے، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہم اثبت ہو وجعلہ ہادیا مہدیا، اس نے کہا لا اثبت ولا خیر، آپ نے کہا اللہم اثبت ہو، اس نے کہا میں بیٹھ ڈال، آپ اللہ اس کو بٹھائے گھوڑے پر، وجعلہ ہادیا مہدیا، اس کو ہدایت دینے والا اور دنیا کو ہدایت سے سراغ کرنے والا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں دنیا میں مجھ سے بڑا شاہ سوار کوئی آئے گا، ایسی جرت سے گھوڑا روانہ کیا، چلے گئے یمن اور اس درگاہ میں داخل ہو گئے، جتنے مجاور وہاں سے ڈردا سب کو قتل کر دیا اور درگاہ کو گرایا اور اس کو آگ لگا، اس کی بنیادیں اینٹیں نکال کر کے پھینک دیے گئے۔ اور ایک مجاور وہاں کا بازار گیا تو سامان خریدنا، کسی نے کہا وہ ظالم نے خود تک پیر کاٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ آئے ہیں اور قبر پرستوں کو مار رہا ہے۔ اس نے کہا ہوا ہم بابا کے من کرا لیں، بابا چھڑائے گا، صحابہ پہنچ گئے، پڑھتا ہے کلمہ شہادت یا نہیں؟ رسول آپ پڑھتے ہیں، مجاور چیزن یہ منٹ کے تبھی ڈنڈاؤں میں دراز خوراک کا پرانا تیار کھا رہا ہے تو کھانے کے لیے وہاں بیٹھے، ڈنڈا ان کو دکھاؤ مغرب تک سب موافق ہو جائے، بدری اللہ کے ہوا بچ گیا، ورنہ خیر نہیں تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ ذبح کرنے پہنچ گئے، درگاہ والوں کے ساتھ یہ کرنا ہوگا تب جا کر کی فضا صاف ہوگی اور توحید کا ماحول بنے گا اور عالمی شرعی نافذ ہوگا۔ شاہ اسماعیل کیوں ناکام ہوئے؟ اس لیے کہ بدعتیوں نے درگاہیں بنائی، اور اورنگزیب کی حکومت کیوں ختم ہوئی؟ اس لیے کہ بدعتیوں کی درگاہیں، اور پاکستان کے 58 سال کے باوجود اسلام کی ایک رتی نافذ نہیں ہوئی، دن بدن اسلام کو ذلیل کیا جاتا ہے تو ان کی درگاہوں کو گرایا نہیں گیا۔ مشکل کام ہے بہت، میں کہہ سکتا ہوں آگے کچھ کر نہیں سکتے، کہتا اس لیے ہوں کہ اگر مجھ میں ہمت نہ ہوئی اور میرے ان شاگردوں میں کسی کا زمانہ ان کو قوت مل گئی تو یہ ڈریں گے نہیں کہ ہمارے استاد نے قرآن سامنے رکھ کے مسجد میں روزے کی حالت میں ہمیں سبق پڑھایا اور یہ ہمیں صاف کرنا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکا تو قیامت کا دن برحق ہے، میں اللہ کے حضور کہوں گا تو خدا نے جو دین آپ کے پیغمبر کے ذریعے مجھ تک پہنچا تھا میں نے ڈنک کی چوٹ بیان کیا ہے، کوئی خوش ہو یا نہ کوئی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے صاف ستھرا توحید بیان کیا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے توحید، اور میرا دعویٰ ہے اور دلائل بےشمار ہے کہ یہ درگاہیں جب سے بنی ہے خلافت ختم ہوئی ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی پورا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ہر شخص ان کو دیکھے ماشاءاللہ مجلس عمل کی حکومت میں پیر بابا کا نقشہ جا کے دیکھو تو مجلس عمل کا ایمان معلوم ہو جائے۔ ایک کام تو کم از کم کر لیتے، یہ مزارات پر جو بدعتی بیٹھے جدیدہ کناٹی کو بات کری، استاد مولانا عبدالحنان میرے ساتھ تھے، میں نے افسوس کیا، حضرت نے کہا کیا کرے، وہ بھی شریک ہے، میں نے کہا حضرت ایک بات کرتا ہوں بھیج بھی معاف ہو، اگر خدا نہ خواستہ ہماری جمعیت کے بجائے بدعتیوں کی یہاں حکومت ہوتی تو آپ سے جہانگیر میں گھر پر بھی صلاۃ السلام پڑھوا دو، تو پڑھنا پڑے گا آپ کو، ہماری حکومت ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا، یہ ہمارے لوگ جو روادار ہے ہر چیز سے،
بس چند دن گزر جائے تو اچھا ہے. باری دنیا میں رہے، غم زدہ شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. سب علماء ہیں، مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، مگر توحید کے مسئلے میں تکلیف بے دماغ، وہ توجہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں جانتے سب بخاری پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، مگر انہیں یہ خیال نہیں کہ حکمران کی حیثیت سے ہمیں کون کون سے کام کرنا ہے. پیر بابا میں ہری پگڑیاں بندی ہوئی ہے، ہرے شال لٹکے ہوئے ہیں، اور خرافات و لعنیات، وہ پختونوں کا سنٹرل مدیر کا بس بالکل، جہاں سے ہر طرف اہل حق کے مدارس توحید و سنت کی صدائیں بلند ہو رہی. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں ہے. میں نے خدا کے دین کی امانت تم تک پہنچائی، میں رہوں یا مروں، ساری زندگی کا ٹھیکہ کوئی نہیں لایا. ور بمیر معذر ماں بفقیر، اے بتا آرزو کے خواب خدا. میں نے تمہیں وہ توحید سکھائی اور پڑھائی کہ وہ توحید کے ٹھیکیدار وہ آئے تو اپنے مسلک پر نظر ثانی کرتے. اللہ کو قدر، انہیں ہوا بھی نہیں لگی ان باتوں کی. وہ تو خالی جھگڑے والی باتیں سکھاتے ہیں، ہم تعمیر والی باتیں سکھاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ شام کو جا کے کوئی درگاہ گراؤ، ہم کہتے ہیں جب تمہیں موقع ملے اور آپ کو اختیار ملے اور آپ وزیر بنے تو آپ کہیں میں مذہب کا عبور کا وزیر ہوں، نکلو بھائی. جس طرح رسول اللہ کے مزار پر لوگ کھڑے ہیں اس طرح زیارت ہوگی. خبردار سے اور طریقے سے زیارت کی. سید القبور سید العالمین کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس پر ان کا باپ بھی ہمارے ساتھ فیصلہ کرے. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جیسے حق کا قدر کرنے کا. کیا زبردست شکوہ ہے، کیسے زبردست شکوہ ہے. انہوں نے اللہ کے دین کا احترام ہی نہیں کیا. ان اللہ لقوی عزیز، یہ کمزور ہے، بہت نہیں کر سکتے. فرمایا میں زوراور ہوں، مجھ پر ایمان بحال کرو. وہ کام کریں گے جو لوگ ان کو شاباش دیں، وہاں بھیجنا ہے وہاں بھیجنا ہے، وہاں اپنے من میں ڈوب کر پاجا تو راز زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کہتے مجلس عمل کو برا کہتا ہے، میں کہتا ہوں مجلس عمل والو اپنے عمل صحیح کرو. اتنا کہتا ہے مخلوط عمل سے بعد آتا توحید کا عمل دکھاؤ. آخر اقتدار تمہارا ہے، بنیادی لیڈر ہمارا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. ہم اصل دین پر قائم ہیں. ہم تو رعایت کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے رعایت کرنے کی. رعایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا مسئلہ نہیں سمجھا سکتے، ہم میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے، خاص لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو خاص بنایا اور بعض لوگوں کو انبیاء بنایا. ان اللہ سمیع بصیر. یصطفی کا مطلب یہ نہیں مضارع کا کہ اب نبی بنتے رہتے ہیں، بلکہ عطا امر اللہ ماضی کا صیغہ تھا. تو کیا قیامت آ چکی ہے کیا؟ جس طرح عطا امر اللہ یاتی امر اللہ، اس طرح اللہ یصطفی. ان اللہ قد اصطفیٰ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے. وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی. وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے حق ہے جہاد کا. حق جہادہ ہی جس طرح تقاضا، جس طرح جہاد کا تقاضا ہو، یہ بھی جہاد کا تقاضا ہے کہ کچھ خاموشی اختیار کرو. آئندہ کے لیے لائحہ عمل بناؤ، زیادہ نقصان سے بچو. کر فرض کر، کچھ لو دو کے طریقے پر جہاد جاری کرو، اپنے مسلک کو آگے لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے حق ہے جہاد کا. واتبعکم، اس نے چنا تم کو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، نہیں ڈالا تم پر دین میں دقت. یہ جہاد کا مطلب دقت نہیں، حکمت عملی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی. وسماکم المسلمین، اس نے نام رکھا تھا تمہارا مسلم. سب مسلمان مسلم ہیں، صرف ناظم آباد والے نہیں تو اصلاً کافر ہے اور اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں. اس نام میں ہر زنجیرہ کافور، ایسے قدری
قدری الذی لا یؤمن بالقدر، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں قدر پر. سلفی الذی یسب السلف، سلف صالحین کو برا بھلا کہنے والا وہ سلفی ہے، سودا سلفا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام رکھا تھا تمہارا مسلمان. قرآن کریم بقرہ میں گزرا ہے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ من قبل، اس سے پہلے وفی هذا، اور اس دین میں بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ بنے پیغمبر گواہ تم پر، ساری امتیں کو ہوئے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھو نماز. وآتوا الزکاۃ، دیتے رہو زکات. واعتصموا باللہ، مضبوطی سے تھامو اللہ کا دین. واعتصموا باللہ، تفسیر ابن کثیر میں ہے اعتزدوا باللہ واستعینوا بہ وتوکلوا علیہ وتأیدوا بہ. اللہ تعالیٰ کے دین سے مضبوط ہو جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ پر سہارا کرو، اللہ کے دین سے تائید حاصل کرو. وہ مولاکم، وہ کارساز ہے تمہارا. فنعم المولا، کیا خوب کارساز ہے. فنعم النصیر، کیا خوب مددگار ہے. وہ مولاکم، تفسیر ابن کثیر میں ہے وحافظکم وناصرکم ومظفرکم علی اعدائکم. وحافظکم وناصرکم ومظفرکم علی اعدائکم.